السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیمہ اپنے کمرے میں پڑی سو رہی تھی جب اچانک ہی وہ کسی درد کی وجہ سے چلا کر اٹھ بیٹھی۔ چیخ اس قدر زوردار تھی کہ باہر بیٹھی سکینہ کا دل تو دھڑک اٹھا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی اندر آئی تو دیکھا وہ درد سے چلا رہی تھی۔ نیند سے آنکھیں کھل چکی تھیں اور اب نعیمہ اپنا پیٹ پکڑ پکڑ کر رو رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ بہت درد ہو رہا ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر سکینہ کا دل بھر آیا تھا۔ سکینہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، مجھے معاف کر دینا بیٹی، تمہارا شوہر اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن تو فکر نہ کر، تیری ساس یہاں پر موجود ہے۔ میں تجھے کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی اور تیرا بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں آئے گا۔ میں ابھی کسی کو بلا کر لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہی سکینہ جلدی سے باہر کی طرف دوڑتی ہوئی چلی گئی تھی۔ ان کے دروازے کے عین سامنے دکان تھی اور اس دکان پر دو تین ان کے پڑوسی جمع ہوئے تھے جو شاید کسی ضروری بات پر ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے کہ تبھی سکینہ اپنا سینہ پیٹتے ہوئے جلدی سے بھاگتی ہوئے ان کے پاس جا پہنچی۔ خدا کے لیے بھائیوں، میری مدد کر دو، میری بہو کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ ہمارے گھر پر کوئی بھی موجود نہیں ہے، نہیں تو ہمیں کوئی ہسپتال لے کر جانے والا ہے۔ خدا کے لیے ہماری مدد کرو ورنہ میری بہو کی جان چلی جائے گی۔ اس کی یہ بات سنتے ہی ان کے محلے کا ایک شخص جلدی سے بھاگتا ہوا اپنے رکشے کی جانب بڑھا اور کہنے لگا، آپ جلدی سے اسے لے آئیں، میں اپنا رکشہ لے کر آتا ہوں۔ رکشے والا جلدی سے رکشہ لے کر ان کے دروازے پر جا پہنچا تو جلدی سے سکینہ اور کچھ دوسری عورتوں نے نعیمہ کو اٹھا کر رکشے میں بٹھا دیا اور پھر سکینہ نعیمہ کو ساتھ لیتی ہوئی ہسپتال کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو رہی تھیں۔ وہ بار بار خدا سے التجائیں کر رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک سے ہو جائے۔ نہ شوہر رہا تھا اور نہ ہی بیٹا، اب بس اسے اسی بچی کے دنیا میں آنے کی فکر تھی جو اس وقت ماں کے پیٹ میں پل رہا تھا۔ ہسپتال کے دروازے پر رکشے والے نے اسے چھوڑا تو وہ جلدی سے اپنی بہو نعیمہ کو نکالتی ہوئی اسے اپنے ساتھ لگاتی ہسپتال کی عمارت میں داخل ہو گئی تھی۔ اس سب میں وہ رکشے والے کو پیسہ دینا نہ بھولی تھی، لیکن رکشے والے نے اسے یہ پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے کہنا تھا، یہ میرا فرض ہے اور آپ ویسے بھی میری ماؤں کے جیسی ہیں، میں آپ سے پیسے نہیں لینے والا، آپ چلیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ اپنا رکشہ ایک سائیڈ پر پارک کرتا ہوا اس کے ساتھ ہسپتال کی عمارت میں داخل ہو گیا تھا۔ اسے جلدی سے ڈاکٹروں نے اسٹریچر پر لٹا دیا اور جلدی سے ایمرجنسی رنگ کی طرف لے گئے تھے۔ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کا نام لیتی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی کہ ہسپتال کے کوریڈور میں ادھر ادھر سے ٹہلتی رہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہا رہی تھیں۔ آنکھوں میں گزری ہوئی زندگی کے بہت سے لمحات گھوم گئے تھے، کہیں اس کے شوہر تو کہیں اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے چلے آتے۔ کبھی اسے یہ نظر آتا کہ جب وہ اسی طرح ماں بننے والی تھی اور اسی طرح زچگی کے عالم میں اس کا شوہر اسے ہسپتال لے کر چلا گیا تھا تو اس وقت کیسا عالم تھا، اس کا شوہر کتنا خوش و خرم تھا۔ وہ پھولے نہیں سما پا رہا تھا اور کہاں یہ وقت ہے کہ اب نہ تو اس کا شوہر اپنا پوتا دیکھنے کے لیے اس دنیا میں موجود ہے اور نہ ہی اس کا اپنا بیٹا اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہے۔ یہ کیسا بچہ ہے جس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ خود یتیم ہو گیا ہے۔ اس کی ماں آنسو بہاتے ہوئے اپنے آنے والے پوتے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آنکھیں تھیں کہ بار بار بھر آتی تھیں۔ بس وہ جلدی سے وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ گئی اور بار بار اپنے پوتے کے لیے اور اپنی بہو کے لیے زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد ڈاکٹر نے آ کر اسے خوشخبری سنا دی کہ اس کا پوتا خیر خیریت سے ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ بہو سے مل سکتی ہے۔ اس کی آنکھیں اب خوشی سے چمک اٹھی تھیں۔ اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا اور شکرانے کے نفل ادا کرنے کے بعد وہ نعیمہ کے پاس چلی گئی تھی۔ نعیمہ اس وقت سو رہی تھی جبکہ اس کے بغل میں بچہ لٹا دیا گیا تھا۔ نرس نے وہ بچہ اٹھا کر سکینہ کی طرف بڑھایا اور
کہنے لگی یہ آپ کا پوتا ہے، آپ خود ہی اسے گھٹی دیں، ابھی کچھ دیر پہلے آپ کی بہو کو بھی ہوش آتا ہی ہوگا۔ وہ آنکھیں صاف کرتی ہوئی بسم اللہ کرتی اپنے پوتے کو اپنی گود میں لے چکی تھی۔ اس بچے کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے اسے یوں لگا جیسے یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا بیٹا ہی ہوں، اس کا اپنا بیٹا فرحان، جسے وہ 1 سال کے عرصے سے دیکھ نہیں پائی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ مر چکا ہے، نہ تو اس کی لاش ملی تھی اور نہ ہی وہ خود واپس آیا تھا۔ الغرض لوگوں کے چہروں پر الگ الگ باتیں تھیں، جتنا منہ اتنی باتیں، لیکن اسے کبھی بھی یہ یقین ہونے لگتا کہ اس کا بیٹا زندہ ہے اور واپس ضرور آ جائے گا، لیکن وہ ابھی تک واپس نہ آیا تھا۔ اس کی نگاہیں دروازے کی طرف ہمیشہ لگی رہتی تھیں۔ آج جب اس نے اپنے پوتے کو اپنی گود میں لیا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا بیٹا واپس آ چکا ہو، اس کے سارے زخم بھر چکے ہوں۔ اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگاتے ہوئے اسے لوری سنانا شروع کر دی، اسے اپنی گھٹی دی اور پھر اس کا نام بھی اس نے خود ہی ریحان رکھ دیا۔ ریحان اور فرحان دونوں نام آپس میں ملتے جلتے تھے اور یہ فرحان کا بچہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بچہ بالکل اسی کی طرح ہو۔ کچھ دیر میں نعیمہ کو ہوش آیا تو اس نے اپنے بچے کو دیکھا۔ اسے دیکھتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ اس نے سکینہ سے کہا، اماں، آج اگر فرحان ہوتے تو وہ کتنا خوش ہوتے۔ آپ جانتی ہیں 1 سال ہو گیا ہے انہیں مجھ سے دور گئے ہوئے۔ وہ گئے تھے تو یہ بچہ میرے پیٹ میں پل رہا تھا اور اب 1 سال ہو چلا ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ کیا ہمیں لوگوں کی باتوں پر یقین کر لینا چاہیے کہ واقعی ہی وہ اس دنیا میں اب نہیں رہے؟ سکینہ کے پاس نعیمہ کی اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے نعیمہ کے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، بیٹا، سب کچھ اللہ تعالیٰ بہتر کر جانتا ہے، لیکن اسے تم دیکھو، مجھے یوں لگتا ہے جیسے فرحان کی فوٹو کاپی نکل آیا ہوں۔ میں تو اب بس اسے ہی فرحان سمجھوں گی۔ اگر خدا نے میرے بیٹے کو زندہ سلامت رکھا تو ایک نہ ایک دن وہ مجھے اس سے ملوا دے گا، لیکن اب میری ہمت بڑھ چکی ہے۔ میں اس بچے کے سہارے ساری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر تم تو اس کی ماں ہو، تم کیسے نہیں گزار سکتی؟ اگر یہ سچ ہوا کہ فرحان اب نہیں رہا تو میں خود تمہاری شادی کسی اور سے کروا دوں گی اور میں خود ریحان کے سہارے زندگی گزار دوں گی۔ ریحان کو میں نہ تو باپ کی کمی محسوس ہونے دوں گی اور نہ ہی ماں کی، لیکن بیٹا، تیری تو ساری زندگی پڑی ہے۔ میں تو اپنے حصے کا کھا پی چکی ہوں، پہن اوڑھ چکی ہوں، لیکن تیرے آگے تو ساری زندگی پڑی ہے۔ تو نے اپنی ساری زندگی جینی ہے۔ تو میری طرح اپنے آپ کو یوں مت کھونا مت کر۔ میں تمہارا بہت اچھا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دوں گی۔ رہی بات ریحان کی تو میں اس کی فکر بالکل نہ کرنا، یہ میرا بچہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ریحان کو سینے سے لگا لیا اور دونوں ساس بہو کی آنکھیں برسانے لگی تھیں۔ دونوں کا دل اس طرح درد سے پھٹ رہا تھا کہ کچھ دیر بعد نعیمہ اپنے ساس کے سینے سے لگ کر روتی رہ گئی تھی۔ پھر اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا نعیمہ کو بہت کمزوری ہے، جس کی وجہ سے اسے 3-4 دن تک یہیں رکنا پڑے گا۔ اس وجہ سے سکینہ بھی اس کے ساتھ ہی رک گئی تھی۔ سکینہ ادھر گھر جاتی، اس کے لیے یخنی وغیرہ بناتی اور پھر واپس آ کر اسے دے دیتی۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ آج نعیمہ کی حالت قدرے بہتر تھی۔ سکینہ آج بھی اپنے گھر جا کر اس کے لیے یخنی بنانے میں مصروف تھی کہ تبھی نعیمہ کے دل و دماغ میں ایک ترکیب چلی آئی اور وہ وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد سکینہ نے یخنی تیار کی اور پھر جلدی سے رکشے والے سے کہتی وہ ہسپتال کی جانب آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہسپتال کا جو کمرہ انہیں ملا ہوا تھا، اس کمرے کی طرف جاتے ہوئے اسے صرف 10 منٹ لگے تھے، لیکن جب وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو وہاں پر بچے کی جگہ خالی تھی۔ نرس اس وقت ان کے کمرے تک آئی تو کہنے لگی، ہمارا بچہ کہاں ہے؟ میں اپنے بچے کو یہیں چھوڑ کر گئی تھی جھولے میں، اور یہاں پر بچہ نہیں ہے۔ نرس یہ دیکھتے ہوئے حیرت میں پڑ گئی۔ ایک دم سے سکینہ کا دل جیسے پھٹنے کو آ رہا تھا۔ اتنے عرصے بعد اسے اپنے بیٹے
کہ بیٹے سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا وہ تو اسی بچے پر ہی اکتفا کر رہی تھی۔ اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے اب تو اس کی زندگی کی کل متاع بس صرف ایک یہی بچہ ہی ہے، لیکن آج تو وہ بچہ یہاں سے غائب تھا۔ اس کی نظر اس کمرے میں پڑے صرف اسی جھولے پر گئی جس جھولے میں وہ بچے کو لٹا کر گئی تھی، لیکن اس کی نظر ابھی تک بیڈ پر نہ گئی جہاں پر اس کی بہو پڑی سو رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی تھی، ڈاکٹرز بھی یہاں پر موجود ہوئے تھے۔ سکینہ نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی مجھے بچہ چاہیے، میرا بچہ کہاں چلا گیا ہے؟ اسے یقیناً کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ جس طرح میرا بیٹا دیکھتے ہی دیکھتے کہیں غائب ہوا تھا، اسی طریقے سے میرا پوتا بھی اب چلا گیا ہے۔ خدا کے لیے میرے پوتے کو ڈھونڈ دو۔ تبھی ڈاکٹر نے اس کی توجہ بیڈ کی جانب دلوائی کہ آپ کی بہو بھی موجود نہیں، میرے خیال سے وہی آپ کے پوتے کو لے کر کہیں چلی گئی ہے۔ لیکن سکینہ یہ سب کچھ ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے کچھ دیر کے لیے انتظار کرنے کا سوچا، پھر کمرے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگ گئی تھی۔ 2 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی جب وہ نہ آئی تو اس کی آنکھیں برسنے لگ گئی تھیں۔ یہاں پر سب کچھ موجود تھا، کوئی چیز بھی اپنی جگہ سے ہلی نہ تھی، حتیٰ کہ وہ بچے کے لیے کھلونے وغیرہ لے آئی تھی، وہ بھی شاپر میں ایک جگہ پڑے ہوئے تھے جو اس نے اپنی بہو کو کپڑے تبدیل کروائے تھے۔ وہ کپڑے بھی وہیں پر پڑے ہوئے تھے۔ اس کی بہو کا پونے بھی اس وقت تو یہیں پڑا تھا، لیکن حیرت کی بات تھی، نہ وہ تھی نہ پوتا۔ سکینہ تو پہلے ہی غموں کی ماری تھی۔ اب اسے یوں لگتا تھا جیسے زندگی نے اسے خوشیاں لوٹا دی ہوں، لیکن اب جب نعیمہ اور بچہ دونوں ہی غائب ہو تو اس کی تشویش مزید بڑھ گئی۔ اس نے اپنا سارا ساز و سامان سمیٹ کر وہیں رکھا اور جلدی سے ہسپتال کی عمارت سے باہر نکل آئی۔ دوسری طرف نعیمہ بچے کو لیے قبرستان میں پہنچی تھی۔ جہاں تک نگاہ پہنچتی وہیں تک قبریں تھیں، بہت بڑا قبرستان تھا۔ قبرستان کا داخلی دروازہ لکڑی کا بنا ہوا ایک بہت بڑا سا گیٹ تھا، چھوٹی چھوٹی در و دیواریں تھیں جس کے اندر سارا قبرستان دکھائی دیتا۔ لکڑی کے سہارے اس دروازے کے اندر سے ہوتی ہوئی چلی گئی۔ اس نے اپنے پر بہت بڑی شال لپیٹی تھی جس میں اس کا چہرہ بھی چھپا رکھا تھا۔ بچے کو اس نے اسی شال میں چھپا کر رکھا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، خوش قسمتی سے اسے کوئی نہ دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ قبرستان کے بالکل درمیان میں ایک بہت بڑا برگد کا پیڑ تھا۔ اس پیڑ کے نیچے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کی اس طرف پیٹھ تھی۔ وہ جلدی سے گئی اور اس شخص کے سامنے سے ہوتی ہوئی بچہ بالکل اسی کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس نے ابھی تک اپنا چہرہ چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ شخص اس بچے کو دیکھتے ہوئے کچھ دیر کے لیے تو ساکت رہ گیا تھا، پھر ایک نظر اپنے سامنے کھڑی عورت کی طرف دیکھا تھا اور پھر بچے کو اٹھاتا ہوا کہنے لگا، بالکل تم پر چلا گیا ہے، بہت پیارا ہے۔ اس شخص کی حالت دیکھ نعیمہ کا دل کٹنے لگا تھا۔ اس کی بڑی بڑی داڑھی، کپڑے میلے کچیلے، میل سے اٹا ہوا یہ جسم، اسے گھن آ رہی تھی۔ اسے لگتا بھی نہیں تھا کہ وہ اس شخص کو جانتی ہے، وہ بس آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ اس کو جانتی ہے۔ وہ اس وقت قبرستان میں موجود تھی، لیکن دوسری طرف سکینہ تھانے جا پہنچی تھی۔ اس نے تھانے جا کر سب سے پہلے یہی رپورٹ کروائی کہ اس کا بیٹا بھی 1 سال سے غائب ہے اور اب اس کی بہو اور اس کا پوتا بھی اچانک سے غائب ہوئے ہیں۔ اب اس کی بہو اور پوتا بھی غائب ہیں۔ ان کی کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں لی، حتیٰ کہ وہ پیسے اور اس کی بہو کا پرس بھی وہیں پر موجود تھا، لیکن اس کی بہو اور اس کا پوتا موجود نہ تھا۔ اس کا واضح مطلب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کی بہو کو بھی کسی نے اغوا کر لیا ہے یا کوئی پکڑ کر لے گیا ہے۔ وہ لاپتہ ہو گئے ہیں اور 3 گھنٹے سے مسلسل وہ انہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ تھانے والوں نے اس کی رپورٹ درج کروائی اور پھر اس کے کہنے پر ہی انہوں نے سارے شہر میں پولیس تعینات کر دی تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب اس شخص نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔
تبھی پولیس کی ایک گاڑی قبرستان کے قریب آ کر رک گئی تھی اور پھر قبرستان میں آہستگی سے چھاپا مارتے ہوئے انہوں نے اس شخص کو پکڑ لیا تھا۔ اسی گاڑی میں پولیس کا SHO بھی شامل تھا۔ سکینہ کے بتائے گئے حلیے کے مطابق عورت بھی یہیں پر موجود تھی۔ اس نے جلدی سے سکینہ کو اطلاع دی اور پھر سکینہ کو دوسری پولیس موبائل لیتی ہوئی قبرستان آ پہنچی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ شخص دنگ رہ گیا۔ اس نے اپنے بچے کو وہیں پر لٹایا اور پھر بھاگنے کے لیے دوڑنے ہی لگا تھا کہ پولیس والا اس کی طرف بھاگا اور اسے دبوچ لیا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ پولیس SHO تھا جس نے اسے ابھی دبوچا تھا۔ پولیس کی دوسری گاڑی میں سکینہ موجود تھی۔ سکینہ جب یہاں پر آئی تو اپنے سامنے اس شخص کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ یہ کوئی اور نہیں فرحان تھا، اس کا اپنا بیٹا فرحان۔ وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ اگر وہ ہزاریں لوگوں کی بھیڑ میں بھی چھپ جاتا اور اپنا چہرہ چاہے جیسا بھی کر لے، پھر بھی وہ ماں تھی۔ سکینہ اسے پہچان سکتی تھی۔ لیکن اسی لمحے میں SHO نے جو بات کہی کہ اس نے سکینہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ ارے یہی تو وہی ہے جس پر حکومت نے انعام رکھا ہے اور اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے زمین و آسمان ایک کر دیا گیا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک گینگ مافیا کا سردار ہے جس میں بچوں کو اغوا کر کے انہیں دوسرے شہروں میں لے جا کر معذور کر کے انہیں بھیک منگواتے ہیں۔ بہت شکریہ ماں جی، جس طرح سے آپ نے ہمیں اس شخص تک پہنچا دیا ہے، ورنہ آج تک تو یہ کبھی کسی کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہاں پر اس ویرانے میں، اس قبرستان میں اپنے آپ کو چھپائے بیٹھا تھا جہاں پر کسی کی بھی پہنچ نہیں تھی، لیکن اب یہ نہیں بچ پائے گا۔ سکینہ حیرت سے اپنے اس بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت میلی کچیلی حالت میں اس کے سامنے موجود تھا، جس کی داڑھی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، جس کے بال بڑھ چکے تھے، رنگت سیاہ پڑ چکی تھی۔ SHO نے اسے پکڑنے کے لیے مضبوط کرنا چاہا تو وہ جلدی سے اس کے ہاتھ سے چھڑاتا ہوا بچے کی جانب بڑھا اور کہنے لگا، خبردار اگر کسی نے مجھے ہاتھ لگایا تو، ورنہ میں اس بچے کو مار ڈالوں گا۔ دیکھ رہے ہو میرے ہاتھوں میں اس وقت چاقو ہے۔ اس نے فوراً سے اپنی جیب سے ایک چاقو نکالا۔ یہ دیکھ کر سکینہ اور نعیمہ دونوں ہی حیران رہ گئیں۔ وہ اس قدر گھٹیا ہو سکتا ہے کہ اپنے بچے کو مارنے تک آ گیا۔ سکینہ نے نعیمہ کی جانب دیکھا اور کہا، نعیمہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ تبھی نعیمہ کہنے لگی، ہاں ہاں یہ سچ ہے، فرحان یہیں پر چھپے ہوئے تھے، لیکن مجھے یہ علم نہ تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا گھناؤنا جرم کیا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کسی نے ایک بچے کو اغوا کیا تھا اور الزام ان پر آ گیا تھا، اور یہ 1 سال سے یہاں پر چھپے بیٹھے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا یہ سب کچھ ایسے ہو رہا ہے، انہی کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے۔ تو بھی مجھے ان پولیس والوں کے منہ سے پتہ چلا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کیونکہ اب بچے کو مارنے کے لیے آ گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بابا کی قبر پر میں ایک بار آئی تھی جب آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تبھی میں بابا کی قبر پر فاتحہ کرنے کے لیے آئی، تبھی میں نے انہیں قبرستان میں دیکھ لیا تھا۔ یہ مجھ سے چھپنے لگے لیکن میں انہیں پہچان گئی، تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ یہ پولیس سے چھپے ہوئے ہیں، جیسے ہی معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا یہ واپس آ جائیں گے، لیکن یہ نہیں آئے۔ کبھی کبھار میں ان سے ملنے کے لیے آ جاتی تھی، لیکن یہ یہاں پر موجود نہ ہوتے تھے۔ کبھی کبھی 1-2 بار ان سے ملاقات ہوئی تھی، اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا بھی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا ماں جی کہ میں ان کی بیوی ہوں اور مجھے ان کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا یہ اس قدر گھٹیا انسان ہو سکتے ہیں۔ پولیس والے نے ایک تصویر دکھائی جو ہو بہو فرحان کی تصویر کی مانند تھی۔ فرحان وہ شخص تھا جس نے بچوں کو اغوا کرنے کی گینگ بنا کر رکھی تھی، تبھی وہ اتنے پیسوں کا مالک بن گیا تھا۔ کبھی کسی بچے کو اغوا کر کے ان کے ہاتھ پاؤں توڑ کر اسے سڑک پر بھیک منگوانے کے لیے چھوڑ دیتا تھا،
تو کبھی کسی بچے کی آنکھ نکلوا کر اسے معذور بنا دیتا تھا، کبھی کسی کے بازو یا پھر کبھی کسی کی ٹانگیں توڑ کر انہیں اپاہج بنا دیتا اور پھر انہیں بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ جو لوگ انہیں بھیک دیتے پھر ان پیسوں کو وہ اپنے پاس رکھتا اور یہی دھندا ان کا چلنے لگ گیا تھا۔ یہ سارا کچھ سننے کے بعد نعیمہ اور سکینہ دونوں ہی آنکھوں میں آنسو لیے جیسے بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ سکینہ کو جو آج تک یہی آس امید تھی کہ اس کا بیٹا ایک روز واپس آئے گا اور کہے گا میں آپ کے لیے کہیں کمانے چلا گیا تھا، لیکن آج وہ آس امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ اس کا بیٹا ایک گھٹیا کام کر رہا تھا۔ نعیمہ نے جب یہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اٹھا کر اس پر چاقو سے وار کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے تو نعیمہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس والا آگے بڑھا اور اس نے اس کے ہاتھ سے بچہ لے لیا اور پھر اس کی گردن دبوچ ڈالی۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالتے ہوئے کہنے لگا گھٹیا انسان، اب تمہارا راج نہیں چلے گا۔ وہ ساری جگہ بتاؤ جہاں پر تم نے بچوں کو قید کر کے رکھا ہے، جہاں پر تم نے بچوں کو اغوا کر کے رکھا ہے وہ ساری جگہ بتا دو۔ اپنے ساتھ کے سبھی گینگز بتا دو ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے پولیس والے نے اسے پکڑ لیا تھا تو وہ نعیمہ اور سکینہ کی جانب ملتجی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا میں تو تم لوگوں کا اپنا ہوں نا، پھر تم لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ مجھے ان لوگوں کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ نعیمہ نے اس کی بات سنی تو کہنے لگی پہلے تو میں نے تمہیں بہت بچایا، مجھے یہی لگتا تھا کہ تم بے گناہ ہو اور پولیس کی گرفت سے بچنے چلے آ رہے ہو۔ میں نے تمہارا ساتھ دیا، لیکن مجھے یہ بات بالکل بھی پتہ نہ تھی کہ تم لوگوں کے بچوں کے ساتھ ایسا کرتے ہو۔ تم جانتے ہو آج میرا اپنا بچہ پیدا ہوا ہے تو میرا دل کیسے کٹ رہا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ان ماؤں کا کیا حال ہوتا ہوگا جن کے بچوں کو تم ان سے دور لے کر انہیں تکلیف دیتے رہتے ہو۔ ان کے ہاتھ پاؤں، ان کی آنکھیں، ان کے گردے نکالتے ہو، انہیں معذور کر کے انہیں بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیتے ہو یا پھر انہیں آگے بیچ دیتے ہو، انہیں مار کر ان کے جسم میں چیزوں کی سمگلنگ کر کے انہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجتے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم جیسا گھٹیا کام کر رہے ہو اس گھٹیا کام کے لیے میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی میں تمہیں کبھی بھی کسی کو معاف کرنے دوں گی۔ انسپکٹر صاحب لے جائیں اسے، میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ بات سنتے ہی وہ جلدی سے اپنی ماں کی طرف بڑھا تھا، لیکن اس کی ماں نے بھی ہاتھ اٹھا کر روک دیا اور کہنے لگی مجھے ایسا بیٹا چاہیے ہی نہیں جو دوسروں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کرتا پھرے۔ میں خود ایک عرصے سے اس کی جدائی میں بے قرار ہوں، روز پل پل مرتی ہوں اور پل مجھے یہ وہم ہی نہیں تھا کہ یہ بچوں کو ماؤں سے دور کرتا ہے۔ تبھی خدا نے اسے مجھ سے دور کیا ہوا تھا تاکہ مجھے اس چیز کا احساس ہو میں کہ جیسے تڑپ رہی بچوں کی مائیں ایسے تڑپا کرتی ہوں گی۔ ایس ایچ او صاحب آپ کو کھلی اجازت ہے، اس کے ساتھ جو کرنا ہے کیجیے، اسے حتیٰ کہ جان سے مار ڈالنا چاہتے ہیں مار دیجیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر انصاف ہے اور میں انصاف پر چلنے والی عورت ہوں۔ میری تربیت میں شاید کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی۔ میں تو اپنے بیٹے کے لیے یہ بات نہیں سکھائی تھی کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میری یہ غلطی رہ گئی ہو۔ ظاہر سی بات ہے میری تربیت میں ہی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی کہ یہ اس قدر برا انسان بن چکا ہے۔ اس کی تو عزت نفس بھی مر چکی ہے، یہاں تک کہ یہ اپنے بیٹے کو بھی مارنے پر آ گیا تھا۔ اگر اس میں ذرا سی بھی انسانیت باقی ہوتی تو یہ اپنے بیٹے کو نہ مارتا۔ اس کا دل مر چکا ہے، پتھر ہو چکا ہے اس کا دل، اور اب میرے لیے میرا بیٹا مر چکا ہے۔ میرے لیے اب میری بہو اور میرا پوتا ہی کافی ہے۔ میں بس انہی کے سہارے جیوں گی۔ خبردار اگر تم نے دوبارہ گھر میں آنے کی کوشش کی، آج سے میں تم سے اپنے تمام تعلقات، رشتے ناتے توڑتی ہوں۔ آج کے بعد نہ تم میرے بیٹے ہو اور نہ ہی میں تمہاری ماں۔ میں تمہیں اپنا وہ دودھ بھی نہیں بخشتی جو میں نے تمہیں 2.5 سال کی عمر تک پلایا تھا۔
इंस्पेक्टर साहब, उसे मेरी आंखों के सामने से लेकर चले जाएं। मुझे ऐसे बेटे की कतअन भी ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए वो अपना मुंह अपना दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लग गई थी। वो नहीं जानती थी कि अब फरहान की क्या हालत हो रही है, उसके चेहरे पर क्या तासुरात हैं। वो सिर्फ माँ माँ कहता रहा, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ते हुए अपनी कैबिन में डालते हुए लेकर चले गए, जबकि एक और कैबिन उन दोनों के माँ और बहू के लिए खड़ी थी। इन्हें कहा गया था कि आप जल्दी से जाएं और आपको ये अस्पताल ड्रॉप कर देगी। पुलिस का एक ड्राइवर उनके लिए मौजूद था। उन दोनों ने जाकर सकीना के शोहर और नईमा के बाप की कब्रों पर जाकर फातिहा खानी पढ़ी थी। फातिहा खानी पढ़ने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी देर तक गले लगाकर एक दूसरे के दिल का गुबार निकाला था। आँखों के ज़रिए, आंसुओं के ज़रिए उन दोनों ने एक दूसरे को दुख दर्द सुना दिया था। एक दूसरे के दुख दर्द की साथी यही दो औरतें मौजूद थीं जो उन दोनों का मिसाली प्यार था। लोग कहते हैं नईमा मिसाली बहू है और उसके साथ साथ सकीना भी मिसाली सास है। उन दोनों ने सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बड़ी प्यार और मोहब्बत से गुजारी थी और वो अब अपनी बहू और अपने पोते के सहारे जी रही थी। वो उन दोनों के लिए अस्पताल वापस पहुंच गई। आज डॉक्टरों ने उन दोनों को डिस्चार्ज कर दिया था। वह अपने पोते और अपनी बहू को लिए साथ घर वापस आ गई थी। उसने मिठाइयाँ बांटी सारे मोहल्ले में और फिर जिस कॉलोनी में वो रहते थे उसी कॉलोनी की एक बहुत बड़ी कोठी में वो नौकरी करने लग गई थी। नईमा ने उसे कई बार मना किया था, लेकिन वो अब रुकने वाली बिल्कुल ही न थी। उसका कहना था कि मैं अपने बाल बच्चों का पेल पाट पोस रही हूँ। जब तक तू मुकम्मल तौर पर सेहत याब नहीं होती तब तक मैं ये काम कर रही हूँ। इसके बाद तुम और मैं दोनों मिलकर ही घर का गुजारा किया करेंगे। हमें किसी की मदद की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फरहान अगर आएगा भी तो उससे हम मुंह नहीं लगाना चाहेंगे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी तरबियत ऐसे निकल जाए कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी ना था। मैं तो उसे यही समझाती रहती थी कि बेटा, कभी किसी को तकलीफ़ मत देना, कभी किसी को टॉर्चर मत करना। यहाँ तक कि बचपन में अगर उसे कोई चीज़ दिखाई देती और वो उसे लेकर आता तो मैं उसे कहती कि बेटा जाओ और जहाँ से ये चीज़ तुम्हें मिली है वहीं जाकर रख आओ। किसी का हक नहीं खाते। एक बार उसने एक चिड़िया को मार डाला था तो मैंने उसे ये बात सिखा दी थी कि बेटा कभी भी किसी को तकलीफ़ मत देना, चाहे वो बेज़ुबान जानवर हो, चरिंद परिंदे हों या फिर इंसान हो। हर किसी के साथ भलाई करना। लेकिन न जाने क्यों मुझे मेरा बेटा नसीहतें कर भूल गया था। मैं तो इंसानियत के साथ मोहब्बत करने वाली हूँ, फिर क्यों मेरा बेटा मुझे ऐसा मिला। मेरे शोहर ने कभी किसी का हक नहीं खाया था जब तक वो ज़िंदा रहे थे। गरीब गुरबा की मदद करते रहे थे, यतीम बच्चों की कफ़ालत करते रहे थे, लेकिन कभी किसी बच्चे को यतीम ना कहा था और ना ही कभी किसी वालिदैन को उनके बच्चों से दूर नहीं किया था। वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। हम दोनों में इंसानियत का जज्बा कूट कूट कर भरा था। फिर भला ये कैसे हो सकता है कि हम दोनों में से किसी एक को आदत भी नहीं उस पर गई थी। यकीनन शैतान ने उसे हावी कर लिया था। लेकिन मैं अब अपने बेटे को कभी भी कबूल नहीं करूँगी, कभी भी कबूल नहीं करूँगी। मेरे लिए तुम दोनों ही बहुत हो, मेरे लिए मेरा रेहान बहुत है। ये कहते हुए उसने अपने पोते को सीने से लगा लिया तो नईमा फूट फूट कर रोने लग गई थी और उसके सीने से जाकर लग गई। उसके बाद उन दोनों बहू और सास ने जो ज़िंदगी गुजार डाली वो एक मिसाली ज़िंदगी थी जिसकी मिसाल आज भी लोग देते हैं। सकीना बहुत बूढ़ी हो गई है और नईमा आज उसके लिए कमाती है, उसका ख्याल रखती है। महल्ले में वो बहुत मशहूर है। लोगों का कहना है कि हर जगह पर सास बहू एक जैसी नहीं होती, लड़ाई झगड़े नहीं किए जाते। कुछ सास बहू नईमा और सकीना के जैसी भी होती हैं जो एक दूसरे के सहारे सारी उम्र गुजार देती हैं।
جن میں سے اگر ایک ذرا سی دیر کے لیے کہیں کھو جائے تو دوسری تڑپ اٹھتی ہے، اور یہی تو حقیقی پیار ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر ساس اور بہو میں لڑائی جھگڑے ہی ہوں، کچھ ساس اور بہویں ماں بیٹی بن کر بھی رہتی ہیں، جس طرح وہ رہتی ہیں خدارہ۔ انسانیت کی قدر کرنا سیکھ جائیں، رشتوں کی قدر کرنا سیکھ جائیں۔ اگر آپ رشتوں کی قدر کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ کی زندگی ویسے ہی پرسکون گزرے گی جس طرح نعیمہ اور سکینہ کی گزری ہے، ورنہ شاید دوسری دنیا کی طرح آپ بھی ساس اور بہو کے تضاد میں آ جائیں گے۔ تو پھر ساس اور بہو کا رشتہ تو سمجھا ہی یہی جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان نہ کبھی پیار ہو سکتا ہے اور نہ کبھی ہوا ہے، لیکن حقیقی بات یہ نہیں ہے۔ کچھ گھرانے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں نعیمہ جیسی بہویں اور سکینہ جیسی ساسیں موجود ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کو ایک عالیشان جنت بنانا چاہتے ہیں تو نعیمہ جیسی بہو بن جائیں اور سکینہ جیسی ساس، پھر دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔